دیکھیں نا عوام آپ سے, پنجاب کے عوام بالخصوص آپ سے لٹنی آف کمپلینٹس نہیں سننا چاہتے. نہیں, the point is that it is not وہ آپ سے سلوشن سننا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم, 19ویں ترمیم, 20ویں ترمیم کے اوپر ایک اتنی بڑی پارٹی کنسنسس ڈیولپ کروا سکتی ہے اسی وفاقی حکومت سے جو ویسے آپ کی بات سنتی ہوئی نظر نہیں آتی, ان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے. دے تھنک کہ آپ کی طرف سے شاید لائے عمل کے اندر کمزوری تھی, لہٰذا اب جب تک ہم سڑکوں پر آ کر دنگا فساد نہیں کریں گے آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے. یہ کمپلینٹ آ رہی ہے. نہیں, اس میں اگر میں نے یہ فیکٹس بتائے ہیں, اگر یہ فیکٹس موجود نہ ہو تو تب تو یہ آپ کا یہ گلا بجا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انرجی کانفرنس میری درخواست پر ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے میں نے یہ فیصلہ صوبوں کے لیے, باقی صوبوں نے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا, میں نے کروایا. لیکن آپ کی درخواست میں بجلی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی, وہ سن لیجیے نا, وہ کیوں نہیں آئی. یا بجلی, بائی دا وے, اگر وفاقی حکومت نیت کے ساتھ پوری مدد کرتی ہے, ساتھ چلتی, تب بھی ان 4-6 مہینے میں تو بجلی نہیں آ سکتی. اس میں تو 30 مہینے لگیں گے یا 36 مہینے لگیں گے. کوئی منصوبہ بجلی کا, چاہے وہ 50 میگا واٹ کا ہے یا 100 میگا واٹ کا ہے, وہ 36-40 مہینوں سے 30 مہینے سے پہلے کم مارج وجود میں آ نہیں سکتا. دس از اے ریئلٹی دس وی ہیو ٹو فیس. بٹ واٹ دا پروسیس وی ہیڈ اسٹارٹڈ, اس کو اگر بریکیں لگیں, اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج سے اگر وہ نیک نیتی سے چلتے, آج سے 30-24 مہینے میں کچھ بجلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی. ان مدوں میں وہ کیا تھے, سرکولر ڈیٹ. انہوں نے کہا جی کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے, آپ کیا گارنٹی ہے کہ ہم بجلی دیں گے بابڈا کو, کیونکہ آئی ایم ناٹ, اپنا ہمارا جو گرڈ سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن ایک ہے وفاق کا, صوبوں میں نہیں ہے. یہ ہندوستان کی طرح یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. اٹ از ناٹ ڈی ریگولیٹڈ. آج بھی آپ کا نیشنل گرڈ آپ کے ایک ہی ہے. بجلی آپ بنائیں گے تو اسی میں ڈالیں گے. نمبر 1, ان کی جو پرچیز آپ لاکھ کہیں ہمیں آپ کی گارنٹی منظور نہیں ہے. ایک تو ہمیں سوورن گارنٹی چاہیے. سرکولر ڈیٹ جو ہے اس وقت آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 800 ارب کا وہ ایک اژدہا بن چکا ہے. 800 ارب کا سرکولر ڈیٹ, اور وہ روز اس میں بلینز ایڈ ہو رہے ہیں. ہر مہینے 25 ارب اس میں ایڈ ہوتا ہے ہر مہینے. صوبہ پختونخوا میں یا سندھ میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو وجوہات بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ, ہمیں کیا یقین ہے ہماری ہم بجلی بنائیں گے. تو یہ میرے پنجاب پر اثر کیوں پڑ رہا ہے؟ میرے اختیار میں نہیں ہے نا, کہ میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیتا. سندھ میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دس از دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے اس وقت کہ یہ تو ہے ناکامی کی وجہ کہ وفاقی حکومت کی بدنیتی, کرپشن کا آج فیصلہ آ گیا. رینٹل پاور پروجیکٹ کی شکل میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بدنیتی اور کرپشن تھی, وگرنہ بگاس بیسڈ, کول بیسڈ پاور جنریشن جتنی زور انہوں نے ان کرپٹ منصوبوں پر لگایا, اس کے اوپر لگاتے تو آج پاکستان اندھیروں میں نہ ہو رہا تھا. اب آئیے کہ آپ نے کے پی کے کی بات کی, آپ نے سندھ کی بات کی. I have always said I'm a first Pakistani and then anything else. بٹ میں پنجاب کا میں خادم اعلیٰ بھی ہوں. یہ میرا فرض ہے کہ پنجاب کے حقوق کی لڑائی لڑنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, عوام کی, مزدوروں کی, محنت کشوں کی, سرمایہ کاروں کی, صنعت کاروں کی. 700 میگا واٹ یہاں سے جا رہا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو, 700 میگا واٹ, اور وہ اس کا ایک دھیلا پیمنٹ نہیں دیتے. 40-45 ارب روپیہ ان کے ذمے ہے, 40-45 ارب روپیہ. مجھے بتائیے کہ میں اس پہ میں اعتراض نہیں کر رہا بطور ایک پاکستانی کی 700 میگا واٹ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, بغیر کسی یعنی کرینے کے کس طرح جناب ان کو دے دیا گیا. میں اس پہ اعتراض نہیں, حالانکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کراچی ویسے کیوں جاتا ہے ذرا میں سن لیجیے. کراچی ہمارا روشنیوں کا شہر ہے, پاکستان کی بندرگاہ ہے, اتنا ہی پیارا شہر جتنا کہ لاہور, کوئٹہ اور پشاور. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کانسٹیٹیوشنل وجہ کیا ہے, کیوں جاتا ہے, یہاں سے کیوں جاتا ہے؟ بالکل یہ یعنی بغیر کسی بنیاد کے دے دیا گیا, اور ساتھ یہ طے کیا گیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ 2-3 سالوں میں اپنے پاور ہاؤس وہ بنائیں گے, کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی, اور وہ اپنی پاور جنریٹ کریں گے. انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے, اور یہ 700 میگا واٹ جا رہا ہے اپنا سسٹم سے جا رہا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں شہباز شریف صاحب آپ کو یہ ایشوز ریز کرنے چاہیے تھے. دیکھیے میں نے ریز کیا, یہ تو obvious hemorrhage ہے نا. میں نے وہاں پر ریز کیا, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں نے وہاں پر ریز کیا جناب. یہ کس حوالے سے وہاں پر پھر دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض جو ڈسکوز جو ہیں اس ملک کے اندر, وہ ان کی جو لیکیج اور جو تھیفٹ ہے وہ
50% है टोटल उनकी जो कैपेसिटी 50%, और फिर जो रिकवरियां जो हैं वो भी इंतहाई मिजरेबल, और जो डिस्कोस जो इंतहाई एफिशिएंट हैं, जहां पर मैक्सिमम जो थेफ्ट या लीकेज है वो 10% है और या 12% है, और उनकी रिकवरियां भी 96%, 98% रिकवरियां। अब आप उनको इकट्ठा मिला देंगे तो उसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि जो एफिशिएंट जो डिस्कोज हैं वहाँ से पैसा निकालकर, इनकम निकालकर, जो इनएफिशिएंट है बजाय वहाँ पर चोरी बंद करने के, कुंडा सिस्टम पर। इसका मतलब यह है कि आप पर आवाम को, पूरे मुल्क के आवाम को, पेशावर से कराची तक सब 18 करोड़ आवाम को कह रहे हैं कि जहाँ पर कुंडा सिस्टम में चोरी हो रही है वो भी जायज़, और जहाँ पर मेहनत से 96-98% रिकवरी है और जो लाइन लॉसेज जो है वो मैक्सिमम 10-12% है, वो भी अपना एक ही बराबर है। तो मैं समझता हूँ फिर इस मुल्क के अंदर फिर जो पेनल्टी और प्रीमियम का कोई फिर उसमें अपना कतन, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी बिल्कुल।